قالت ام البنین سلام اللہ علیہا اطعت نعات قلبی اولادی ومن تحت الحضرا کلہم فداء لابی عبداللہ علیہ السلام اخبرنی عن حسین علیہ السلام۔ سامعین گرامی قدر، آج روز وفات ہے ام الادب، ام الوفا، ہمسر سید الاوصیاء حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا۔ بی بی کو ام الادب بھی کہا جاتا ہے، بی بی کو ام الوفا بھی کہا جاتا ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسی شخصیت کی شاگردہ ہیں یہ، اور انہوں نے حقیقی معنی میں مولا علی سے تعلیم کو حاصل کیا، اور مولا علی جیسی حجت خدا اور مظہر الہی شخصیت نے اس بی بی کو کہا تھا کہ یہ مؤدبہ ہیں، اور ان کا ادب اور ان کی وفا ایسی تھی جس کی وجہ سے آگے چل کر ان کی اولاد نے صحیح حقیقی معنی میں دنیا کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کرنا وہ سکھایا۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مولا علی کی زوجہ ہیں، حالانکہ مولا علی کی زوجہ ہونا بھی ایک شرف ہے، یا ان کی منزلت، ان کی قدر، ان کا مقام و مرتبہ فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ابو الفضل حضرت عباس سرکار وفا علمدار کربلا کی والدہ ماجدہ ہیں، حالانکہ ان کی والدہ ہونا بھی ایک امتیاز ہے ان کے لیے، لیکن ان کی اپنی قدر اس وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ نسبتیں تو اگر آپ دیکھیں تو اور بھی تاریخ میں بڑی ایسی گزری ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو وہ حیثیت یا وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جب تک انہوں نے حقیقی معنی میں خود سے کوئی کام انجام نہیں دیا، ان حقیقی معارف کو خود سے اپنی ذات میں ضم نہیں کر لیا۔ حضرت نوح کا بیٹا دیکھنے میں نسبت کے لحاظ سے تو نبی زیادہ ہے لیکن ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں وہ بھی نبی کی بیویاں ہیں، نبی کا حرم ہے لیکن جہنم کی مثال بن کر رہ گئیں۔ حجت خدا حضرت امام حسن کی زوجہ نے امام حسن کو زہر دے دیا۔ حضرت امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غداری کی۔ تو زوجہ ہونا صرف نسبت کے لحاظ سے نہیں بلکہ خود اس شخصیت میں بھی کوئی ایسا ہنر اور ایسی معرفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت خدا کے نزدیک اور حجت خدا کے نزدیک اس طرح سے بڑھ جاتی ہے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا زوجہ علی ہیں، مادر ابو الفضائل حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن بی بی سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہوا تھا، اپنے زمانے کے امام کی اطاعت میں اس قدر فنا تھی کہ مولا علی جیسی شخصیت نے بی بی سلام اللہ علیہا کو انتخاب کیا ہے۔ اور کئی موقعوں کے اوپر بعض اوقات اتفاقی طور پر یا ویسے کسی اور وجہ سے بعض انبیاء کے گھر میں بھی حجت الہیہ ان کے گھر میں بھی بعض ازواج بن کر آئیں، لیکن جس کو خود حجت الہی اس علم الہی کی نگاہ سے انتخاب کرے، جب حجت الہی کسی کو انتخاب کرتی ہے تو اس کا معیار و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کے اندر اس قدر ادب اور اس قدر وفا تھی کہ انہوں نے اس ادب اور اس وفا کو معرفت کے ساتھ تبدیل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ جو آگے چل کر جب، اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مثلا بی بی کو جب کربلا کے بارے میں ان کے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ایک ان کے لیے ایک حادثاتی خبر تھی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب مدینے سے امام حسین جانے لگتے ہیں تو اس وقت اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو حسین زہرا پر فدا کر دینا ہے، آپ نے حسین زہرا کی ہر لحاظ سے خدمت کرنی ہے اور ہر لحاظ سے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ بی بی ان چیزوں کو جانتی تھی، حقیقی معنی میں انہوں نے اپنے آپ کو ولایت میں فنا کر دیا ہوا تھا، اور یہی چیز پھر آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائی تھی۔ حقیقی معنی میں بی بی ام الادب ہیں، ام الوفا ہیں، اور یہی چیز جو آپ کے سامنے میں نے شروع میں ابتدا میں بی بی کا وہ ایک قول نقل کیا کہ جب مدینہ میں ایک ندا دینے والا آتا ہے، غالباً اس کا نام بشیر ہے، وہ آ کے کربلا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہے، بتاتا ہے کربلا والوں کے بارے میں، مدینے والوں کو سناتا ہے، تو یہ بی بی جب سنتی ہیں تو ان کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوتا ہے ان کی آغوش میں، تو اس بیٹے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، ایک محجبہ اور ایک ضعیفہ خاتون جب اس چیز کو سنتی ہے تو اس مجمع میں بڑی نگرانی اور بڑی پریشانی کے عالم کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور اس راوی، اس کہنے والے بشیر سے کہتی ہے کہ تو اخبرنی عن حسین، مجھے حسین کے بارے میں بتا۔ تو وہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں من هذه الامرأة، یہ خاتون کون ہے؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں زوجۃ امیر المومنین ام العباس، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اور یہ محجبہ، یہ پاکیزہ خاتون ابو الفضل العباس ان کی والدہ گرامی ہیں۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو پھر بی بی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ عظم اللہ لک اجر، اے بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹے جعفر کا پرسہ دیتا ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے میں نے کب تم سے پوچھا کہ تم مجھے جعفر کے بارے میں بتاؤ، اخبرنی عن الحسین، تم مجھے حسین زہرا کے بارے میں بتاؤ۔ وہ پھر دوبارہ سے کہتا ہے کہ اے بی بی آپ کو آپ کے بیٹے عبداللہ کا میں پرسہ دیتا ہوں، ان کی تسلیت عرض کرتا ہوں، ان کی شہادت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو بی بی کہتے ہیں میں نے آگے بھی تم سے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ میرے حسین کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، میرا حسین کیسا ہے۔ اس نے تیسرے بیٹے کا بھی کیا، پھر جب اس نے مولا عباس کے بارے میں نام لیا نا کہ میں آپ کو عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ اور ان کی شہادت کے لیے تسلیت عرض کرتا ہوں، تو بی بی نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ قطعت
निआत कल्बी, कि तेरी इस बात ने मेरे दिल की रगों को चीर कर रख दिया है, तुम्हारी इस बात ने मेरे जिगर के टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन औलादी व मन तहतल हजरा, लेकिन मेरी सारी औलाद और जो आसमान के नीचे जिस जिस चीज पर भी आसमान ने साया किया हुआ है, कुल्लुहुम फिदा, सब के सब फिदा हो जाएं हुसैन अलैहिस्सलाम पर, बीबी ज़हरा के हुसैन पर, ये सारी चीजें फिदा हो जाएं। मुझे हुसैन के बारे में बताओ। ये बीबी की मार्फत थी। ये बीबी सिर्फ इस वजह से नहीं कह रही थी कि एक लिहाज से मुला हुसैन की माँ भी लगती हैं, लेकिन जब इस घर में आई थी उस वक्त भी बीबी ने बच्चों से यही कहा था कि मैं आपकी माँ बनकर नहीं आई, मैं आपकी कनीज बनकर आई हूँ। अगर आप मुझे कनीज होने के लिहाज से कबूल करते हो तो मैं दलील ज़हरा को क्रॉस करूंगी, मैं आपकी खिदमत गुजारी के लिए आई हूँ। इसलिए जब तक मुला अब्बास और उनके भाई जिंदा रहे, कभी भी उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना भाई कहकर नहीं पुकारा, बल्कि यही का सैयदी व मौलाई। और बीबी भी जब जाती थी ओहद के मैदान में जाती थी या जन्नतुल बकी में जाती थी, तो उस वक्त कहते हैं कि 4 कब्रें एक दफ़ा उनका निशान लगाती थी और एक कब्र का अलग निशान बनाती थी, क्योंकि ये वो वाहिद माँ है कि जिसने अपने बच्चों की कब्रों को भी नहीं देखा था। और वो ओहद के मैदान में वहाँ पर शहदाए ओहद की जहाँ पर कब्रें थी, वहाँ पर ये जन्नतुल बकी में जाकर 4 कब्रें बनाती थी और फिर एक कब्र अलग से बनाती थी, और उधर बैठ के बीबी नोहा और मरसिया पढ़ती थी। और इनके मरसी और नोहे को सुनकर आने जाने वाले लोग रुक जाते थे, रोते थे, और मौला हुसैन की कब्र बनाकर उनसे बात करती थी और अपने बच्चों से कहती थी कि तुम्हारी तो माँ है, तुम्हारी माँ तो है जो तुम्हें रोने के लिए है आई है इधर, लेकिन हुसैन ज़हरा की माँ नहीं है, इसलिए मैं हुसैन का नाम लूँगी, इसलिए मैं हुसैन के बारे में बात करूँगी। तो इस तरह बीबी ने मुख्तलिफ अंदाज के साथ अपनी वफ़ा और अपने अदब का इजहार किया, जो अदब जो वफ़ा फिर करबला के मैदान में रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बनकर